السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کے اسٹوڈنٹ؟ آج سے ہم وہ کام شروع کرنے والے ہیں، میرا خیال ہے کہ جس کا آپ کو بہت شدت سے انتظار تھا. ہم اپنی ویب ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ کی طرف آنے والے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ ویب ٹیئر کی ٹیکنالوجیز کیا ہیں، سرولیٹس جے ایس پی اور جاوا سرور فیسز کیا ہیں، ای جے بیز کیا ہیں. جیسے جیسے جس چیز کے اوپر موقع ملا بات کریں گے اور آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح سے ایک ویب ایپلیکیشن ڈیولپ کی جاتی ہے. اس سے پہلے ہم نے جاوا کی ایک فاؤنڈیشن اپنے لیے ڈیولپ کر لی اور آپ دیکھیں گے کہ وہ فاؤنڈیشن ہمارے کس طرح سے کام آتی ہے. بیسک لینگویج کا سینٹیکس آپ سیکھ چکے ہیں اور اسی سینٹیکس کو یوز کرتے ہوئے یہ ساری اپلیکیشنز جو ہیں، یہ جو ویب سائٹ کی ٹیکنالوجیز ہیں، یہ بہت جلدی آپ انشاءاللہ گراسپ کر لیں گے اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں گے. ابھی تک آپ جاوا 2 اسٹینڈرڈ ایڈیشن پہ کام کرتے آئے ہیں، جے ڈی کے جس کو ہم نے کہا، اور آپ نے اس کی ڈفرینٹ لائبریریز یوز کی، اسٹرنگ کلاس، تھریڈنگ کی کلاسز آپ نے استعمال کی، نیٹ ورکس کی کلاسز پہ ساکٹس اور فائل ریڈنگ رائٹنگ کے لیے ہم نے آئی او کے پیکیج استعمال کیے. اب ہم جا رہے ہیں ویب ایپلیکیشن کی طرف. شروع میں شاید ہم نے ڈسکس کیا ہو، اگر نہیں کیا تو اب یہ انفارمیشن آپ کو میں دے دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جے ڈی کے ڈفرینٹ کیٹیگرائزیشنز ہوئی ہوتی ہیں. جیسے جے ٹو ایم ای ہے، جے ٹو ڈبل ای ہے، جے ٹو ایس ای ہے. جے ٹو ایم ای جاوا ٹو مائکرو ایڈیشن جو ہے یہ اسٹینڈ کرتی ہے چھوٹے ڈیوائسز کے لیے، موبائل ڈیوائسز کے لیے، اور ان کے اوپر جو کام کرنے کے لیے ہمیں لائبریریز چاہیے ہوتی ہیں وہ جے ٹو ایم ای کے تھرو ہمیں پرووائڈ کی جاتی ہیں. جے ایس ٹی کے جو کہ ابھی تک ہم یوز کرتے آئے ہیں، یہ یوز ہوتی ہے جو نارمل ہماری اپلیکیشنز ہیں جس میں ہماری جی یو آئی بیسڈ اپلیکیشن ہے، ایون نیٹ ورک اپلیکیشنز بھی ہیں، ان کی ساری لائبریریز اس میں ہوتی ہیں. بیسک لینگویج کی سپورٹ، اسٹرنگس، انٹیجرز، تھریڈس، آئی او، یہ سارا کچھ جاوا ٹو اسٹینڈرڈ ایڈیشن کی لائبریری کے اندر اویلیبل ہے. جب ہم بات کرتے ہیں ویب ایپلیکیشن کی اور اس کانٹیکس میں ہم بات کرتے ہیں کہ انٹرپرائز ایپلیکیشنز جو ہوتی ہیں ان کے آج کل انٹرفیسز جنرلی ویب بیسڈ ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک نیا سیٹ آف لائبریریز آ جاتا ہے جس کو ہم جے ٹو ڈبل ای کے اندر کیٹیگرائز کرتے ہیں، وچ اسٹینڈس فار جاوا ٹو انٹرپرائز ایڈیشن. تو انٹرپرائز ایڈیشن والی جو جے ڈی لائبریریز ہیں جاوا کی، اس میں یہ سارے سرولیٹس، جے ایس پیز، ای جے بیز اور جاوا سرور فیسز وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو ہم اب جو کام کرنے لگے ہیں اس میں ہمیں جے ٹو ڈبل ای کی بھی کچھ لائبریریز کا استعمال کرنا پڑے گا، جس میں ہم دیکھیں گے کہ سرولیٹس کیسے بنائے جاتے ہیں، جے ایس پی کیسے بنائے جاتے ہیں. جو آج کل لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں ہم ان پہ بھی بات کریں گے، پیچھے سے بھی تھوڑا سا لے کے چلیں گے تاکہ آپ بہت سارا، کیونکہ ایسا کوڈ ہے جو کہ ابھی پرانی، تھوڑی ریلیٹیولی، اتنی پرانی بھی نہیں، ریلیٹیولی اولڈر ٹیکنالوجیز کو یوز کر رہا ہے، تو وہ بھی ہم تھوڑا تھوڑا دیکھتے جائیں گے کہ کیا ہے، اور ساتھ جو آج کل لیٹسٹ چل رہا ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی. تو جے ٹو ڈبل ای کی ایک ریالم کے اندر ہم انٹر ہو رہے ہیں اور اب ہم دیکھیں گے کہ جے ٹو ڈبل ای کیا ہے. شروع میں ہم نے کورس کے آپ کو ایک دفعہ ڈیمو دیا تھا کہ ڈفرینٹ ویب اپلیکیشنز دکھائی تھی، تھوڑا سا وہ اس پہ پیچھے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا اپلیکیشنز تھی، اور تاکہ ہم ایک رینیوڈ ہماری ویگر ہو کہ ہم نے بھی اس طرح کی اپلیکیشنز بنانی ہیں. جب ہمارا کورس کا سٹارٹ ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ شاید ایک لیکچر میں نے آپ کو ایک دو اپلیکیشنز دکھائی تھیں. یاد کرتے ہیں کہ وہ کون سی تھیں. ایک تو ہمارے سامنے اپلیکیشن تھی ریویو مینجمنٹ سسٹم کی، آپ کو میں نے یہ دکھائی تھی اپلیکیشن، اور میں نے کہا تھا کہ اس ایپلیکیشن کے تھرو آپ اپنے امپلائیز کا ریویو کر سکتے ہیں. ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا یہ ایک ماڈیول ہے اور اس کے اندر ہم امپلائیز کا جو ریویو کا پروسیس ہے وہ سارا آٹومیٹ کیا ہوا ہے. اسی طرح ہم نے اپلیکیشن دیکھی تھی ایک اسکول مینجمنٹ سسٹم کی، اور بہت ساری اور بھی ایگزامپل ہم نے ڈسکس کی تھیں. یہ والی جو ویب اپلیکیشنز آپ نے دیکھی، اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس تک پہنچے، یہ دیکھا جائے کہ یہ ویب اپلیکیشن کیسے بنتی ہے. ویب کے اوپر اپلیکیشن بنانے میں کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے ایک ویب اپلیکیشن پہ، ان سب کے بارے میں بات ہوگی. یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے سے پہلے ذرا دیکھتے ہیں کہ ویب کے اوپر اپلیکیشن کا ماڈل کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ویب کے اوپر اپلیکیشنز چلتی ہیں. واٹ از اے ویب ایپلیکیشن؟ ویب ایپلیکیشن کے اندر ہمارے پاس ویب سرور ایک ہوتا ہے جنرلی، جو کہ ہماری ریکویسٹ کو رسپونڈ کرتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہو گے کہ یہ جو ہمارے سامنے سلائیڈ ہے، اس میں ایک صاحب ہیں جو کہ ریکویسٹ کرتے ہیں ویب کی کسی پیج کے لیے، وہ ریکویسٹ جو ہے وہ سرورز کے تھرو واپس آتی ہے، اور بیچ میں ہمارا پورا ویب ہے، اور یہ ساری جو کمیونیکیشن ہے یہ ایچ ٹی ٹی پی کے تھرو ہوتی ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کا کیا رول ہے. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایچ ٹی ٹی پی ماڈل ہے کیا. ایکچولی یہ سارا ماڈل ریکویسٹ اور رسپانس ماڈل ہے. ایچ ٹی ٹی پی ہمیں کمیونیکیشن کا ایک میکنزم پرووائڈ کرتا ہے. اٹ سیلف تو یہ ایک پروٹوکول ہے. ایچ ٹی ٹی پی اسٹینڈس فار ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول.
لیکن یہ جو ہے ایک کمیونیکیشن پورا ماڈل ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ کمیونیکیٹ کیسے کیا جانا ہے کلائنٹ اور سرور کے بیچ میں. کلائنٹ جو ہوتا ہے وچ از ناٹ always a web browser but generally it's a web browser, it sends a request for a resource to a server. ہمارے سامنے ایک ویب سرور ہے جس کے اندر different resources available ہے. So our client which is generally a web browser sends a request for a particular resource to a web server. If the server has that resource, it returns that resource through a response. اور اگر اس کے پاس یہ نہیں ہوتا یا کوئی اور پرابلم وہاں پہ اگر ہوتا ہے تو it gives back an error message. HTTP کا جو کمیونیکیشن ماڈل ہے یہ اسٹیٹلیس کمیونیکیشن ماڈل ہے. It does not give us with any immediate feedback and it neither tells us how the request is made. یہ جو میں نے 3 باتیں کی ہیں اسٹیٹلیس، فیڈ بیک اور ڈیٹیلز آف ریکویسٹ، ان پہ ہم فردر ڈسکشن کریں گے. فار دا ٹائم بینگ تھوڑا سا میں یہ بتاتا چلوں کہ اسٹیٹ مینٹین نہیں ہوتی ہے HTTP ریکویسٹ کے اندر. اگر آپ ایک ہی براؤزر سے 2 3 4 5 دفعہ ریکویسٹ کریں گے تو ویب سرور ان میں ڈسٹنگوش نہیں کر سکتا کہ کیا یہ ایک ہی براؤزر سے آئی ہوئی ہیں، یہ پچھلی ریکویسٹ کا پارٹ ہے یا نئی ریکویسٹ ہے، کیا ہے. وہ ہر ریکویسٹ کو ایک نئی ریکویسٹ کے طور پہ ٹریٹ کرتا ہے. اسٹیٹ لیس کی وجہ سے کیا پرابلمس ہیں یہ بھی ہم جا کے دیکھیں گے آگے جا کے، اور کیسے اسٹیٹ لیس کو ہم اسٹیٹ فل بنا سکتے ہیں یہ بھی ہم ڈسکشن کریں گے. فیڈ بیک، اگر بیچ میں کوئی ایرر وغیرہ آ جائے تو کئی دفعہ بہت امیڈیٹ فیڈ بیک نہیں ملتا، تھوڑا ڈیلے آتا ہے بیچ میں، یا کئی دفعہ نہیں بھی ملتا. ان ساری چیزوں پہ بھی ہم آگے جا کے ڈسکشن کریں گے. یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا کہ کلائنٹ جو ہے وہ جرنلی ایک ویب براؤزر ہوتا ہے. ویب براؤزر کے علاوہ دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف کلائنٹس دیٹ آر اویلیبل سچ ایز FTP کلائنٹس ہیں جو کہ آپ کے اسینشلی کرتے تو فائل ٹرانسفر ہیں، لیکن دے کین آلسو کمیونیکیٹ ود یور ویب سرورز. ٹیل نیٹ ہے، اس کے تھرو بھی آپ ویب سرور کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. سو ہم ڈفرینٹ طریقے سے اپنے ویب سرور کو ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں. ویب سرور اٹسیلف کیا ہے؟ ویب سرور از اے سافٹ ویئر دیٹ پرووائڈز سروسز ٹو ایکسیس دا انٹرنیٹ اور این انٹرنیٹ اور ایون این ایکسٹرا نیٹ. جو ویب کے اوپر ہمیں سروسز دیتا ہے جو سافٹ ویئر دیٹ از آر ویب سرور. A web server hosts websites, it provides support for HTTP and other protocols, it executes server-side programs. یہ جتنی ہم نے باتیں کی ہیں ان سب کی ہم ڈیٹیل دیکھیں گے. سب سے اس میں امپورٹنٹ چیز دیکھیں کہ ویب سرور ہوسٹ ویب سائٹس. تو ویب سرور کے اندر وہ سارا سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کو ہم ریکویسٹ بھیجتے ہیں اور وہاں سے ہمیں رسپانس ملتا ہے. یہ ریکویسٹ رسپانس ہمیں آتی ہے ایک پروٹوکول کے تھرو جو کہ HTTP ہے. اس کے علاوہ ویب سرور دوسرے ٹائپ کے پروٹوکولز کو بھی سپورٹ کر سکتا ہے اور سرور پہ پڑے ہوئے پروگرامز کو ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ we've got a client and we've got a server. Client sends its request to server, server gives back the response. جو ریکویسٹ سینڈ کرنے کا پروسیجر ہے اور جو رسپانس نے واپس آنا ہے اس کے اندر ایک پروٹوکول انوالو ہے. کلائنٹ سرور سے ریکویسٹ ایک خاص طریقے سے کرتا ہے، سرور اس کا خاص طریقے سے جواب دیتا ہے، اور یہ سارا خاص طریقہ جو ہے دیٹ از آر پروٹوکول. ویب کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ون پروٹوکول از ویری امپورٹنٹ دیٹ از HTTP. HTTP اسٹینڈس فار، جیسے ابھی میں نے کہا، ہائپر ٹیکسٹ کے لیے اٹس اے ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر یا ٹرانسپورٹ پروٹوکول. اور ہائپر ٹیکسٹ کو، مارک اپ لینگویجز کو، سب کو یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرتا ہے. سب سے پہلے تو بات یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پروٹوکول ہوتا کیا ہے. آپ نے گھر میں اپنے والد سے بات کی ہوگی. والد سے بات کرنے کے لیے ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. اگر ہم اس طریقے سے ہٹیں تو کانسیکوینسز میرے خیال ہے سب کو اندازہ ہو گئی. اسی طرح جب آپ بہن بھائی سے بات کرتے ہیں تو ان سے بات کرنے کا علیحدہ طریقہ ہوتا ہے. والدین کے ساتھ ایک ادب کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے. ٹیچر کے ساتھ آپ کا بات کرنے کا علیحدہ طریقہ ہوتا ہے. ایک پریزیڈنٹ سے آپ نے بات کرنی ہے تو اس کے لیے ایک علیحدہ سیٹ آف پروسیجرز انوالو ہے. اگر آپ فار ایگزامپل انگلینڈ کی کوئین سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ کو کہا جائے گا کہ جی آپ پہلے یہ کریں، وہ یہ اگر آنسر ہے تو آپ نے یہ کہنا ہے، یہ آنسر ہے تو آپ نے یہ کہنا ہے. تو یہ جو سارا پروسیجر ہے، یہ جو سارے اسٹیپس ہیں، آل دی اسٹیپس آر پروٹوکول. یہ تو پروٹوکول کی ایک ڈیفینیشن ہوگی ریئل لائف کے اندر. پروٹوکول ریئل لائف میں کیا ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایپلیکیشنز کی جب بات کرتے ہیں تو پروٹوکول کی کیا سینس بنتی ہے. ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب نیٹ ورک پروگرامنگ کی تھی تو ہم نے ایک بہت ہی بیسک سا کلائنٹ بنایا تھا اور اس کا ایک سرور بنایا تھا. کلائنٹ ساکٹ کھولتا تھا، سرور کو اپنا نام بھیجتا تھا، سرور اس نام کو ریسیو کر کے اس کے ساتھ ہیلو اپینڈ کرتا تھا اور واپس کلائنٹ کو بھیج دیتا تھا. ہم نے اس کو ایکو سرور کہا تھا. ایکو سرور میں کیا ہو رہا ہے، آپ کا کلائنٹ ہے یہ ساکٹ اوپن کرتا ہے اور اپنا نام بھیج دیتا ہے سرور کو. اس کا مطلب ہے کہ سرور کے اینڈ پہ ہم نے ایسا کوڈ لکھا ہوا ہے جو کہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ کلائنٹ سے مجھے ایک ورڈ ریسیو ہوگا جو کہ اس کا نیم ہوگا.
سرور کیا کرتا ہے, اس ورڈ کے ساتھ ہیلو اپینڈ کرتا ہے اور وہ ورڈ واپس بھیج دیتا ہے کلائنٹ کو. تو اب اس کا مطلب ہے کہ کلائنٹ اپنے اینڈ پہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ سرور سے مجھے ایک ایسی چیز ریسیو ہوگی جس میں میرے نام کے ساتھ ہیلو اپینڈ ہوگا. تو یہ ایک دونوں کے بیچ میں کمیونیکیشن پروٹوکول ہے. اگر کلائنٹ اس سے ہٹ کے کچھ کرتا ہے تو آبویسلی سرور ویسا رسپانس نہیں دے پائے گا جیسا ہم اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. سرور اس سے ہٹ کے کچھ کرتا ہے تو کلائنٹ کا بیہیویئر جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ کلائنٹ اینڈ پہ بھی سرور اینڈ پہ بھی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں. کلائنٹ یہ کرے گا تو سرور اس کے آگے سے یہ کرے گا اور کلائنٹ اس پہ پھر آگے اسی طرح سے کام چلے گا. تو یہ جو ہم نے سافٹ ویئر کے اندر کام کیا ہے کہ جی کلائنٹ نے کچھ بھیجا, سرور نے کچھ بھیجا, پھر کلائنٹ نے کچھ بھیجا, اینڈ اگین سرور سینڈ سم تھنگ, دس از نون ایز پروٹوکول. ہم نے شروع سے ڈیفائن کر دیا ہے کہ جی کلائنٹ یہ کرے گا اور سرور یہ کام کرے گا, کلائنٹ پھر یہ کرے گا, سرور یہ کام کرے گا. اس سے دونوں ہٹیں گے تو کام نہیں چلے گا. اسی طرح ویب اپلیکیشنز کے اندر بھی ہوتا ہے. ویب اپلیکیشنز میں ہم نے بات کی کہ جو پروٹوکول ہوتا ہے دیٹ از HTTP. تو اس کا مطلب ہے کہ HTTP پہ بھی اور ابھی ہم نے دیکھا کہ HTTP کے اندر ایک کلائنٹ ہے, ایک سرور ہے. کلائنٹ ریکویسٹ کرتا ہے, سرور رسپانس کرتا ہے. ایکو سرور کے اندر جو پروٹوکول لکھا ہوا ہے وہ ہمارا اپنا ڈیوائس کرنا ہے. ہم نے کہا جی ہم نے سیدھا سیدھا چھوٹا سا پروگرام بنانا ہے. سو لیٹس سے کہ کلائنٹ ہیلو کلائنٹ اپنا نام بھیجتا ہے, سرور اپنا جواب بھیج دیتا ہے. لیکن جب آپ HTTP کی بات کرتے ہیں تو یہ اس سے زیادہ ایلیبوریٹڈ ہے. HTTP پروٹوکول جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں ویل ڈیفائنڈ ہیں. یہ بتایا گیا ہے کہ کلائنٹ کیا کیا انفارمیشن دے گا, یہ بتایا گیا ہے کہ سرور کس کس طرح سے رسپونڈ کرے گا, اور دونوں سائڈ پہ جو سافٹ ویئر لکھے جاتے ہیں جیسے سرور کا کوڈ بالکل ویسے ہی کوڈ ہوگا جیسے ہم نے اپنے سرور کے لیے لکھا تھا. یہ ضرور یہ بات ڈیفینیٹلی ہوگی کہ وہ کوڈ بہت بڑا ہوگا, اس میں بہت ساری ایرر چیکنگ ہو رہی ہوگی, وہ بہت ساری ایڈیشنل فنکشنلٹی پرفارم کرتا ہوگا. لیکن ایٹ دا ویری بیسک وہ کر کیا رہا ہے, وہ صرف سرور ساکٹ اوپن کر کے ہماری ریکویسٹ سنتا ہے اور اس کے مطابق جواب دیتا ہے. اب جو کلائنٹ نے سرور کو کچھ بھیجنا ہے اور سرور نے کچھ جواب دینا ہے HTTP پروٹوکول کے مطابق, تو HTTP پروٹوکول میں یہ اسپیسیفائی کیا جاتا ہے کہ کلائنٹ کیا بھیجے گا, سرور کیا جواب دے گا, پھر کلائنٹ کیا بھیجے گا, سرور کیا جواب دے گا, اور اس کے مطابق ہمارے دونوں سائڈ کے کلائنٹ سائڈ کا بھی اور سرور سائڈ کا بھی سافٹ ویئر لکھا جاتا ہے. کلائنٹ سائڈ پہ ہمارا جو براؤزر ہوتا ہے, جنرلی جیسے میں نے کہا کہ ہماری ویب اپلیکیشن میں اکثر ہمارا کلائنٹ ایک براؤزر ہوتا ہے, تو براؤزر ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جناب سرور سے مجھے اس طرح کی انفارمیشن آئے گی, اس انفارمیشن پہ بیس کر کے وہ آگے کام کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ ایک URL کھولیں جس میں .xls لکھا ہو تو آپ کا جو ویب براؤزر ہے وہ آپ کی مائکروسافٹ ایکسل اوپن کر دیتا ہے. اگر آپ نے ایسا URL اوپن کرے جس میں .pdf لکھا ہو تو وہ ایکروبیٹ کھول دیتا ہے. سمپل .html آ رہی ہے تو وہ HTML دکھا دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انفارمیشن کسی طرح ہمارے تک پہنچ رہی ہے. تو کلائنٹ اپنے اینڈ پہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جب وہ سرور کو ریکویسٹ کرے گا اور سرور اس کا جواب دے گا تو کچھ چیزیں اس کو ملیں گی. ان چیزوں کی بیسس پہ وہ اس کا سارا ڈسپلے بھی مینیج کرتا ہے اور بہت سارے اور کام بھی کرتا ہے. سملرلی سرور اپنے اینڈ پہ سمجھتا ہے کہ اس کو بھی کلائنٹ سے کچھ انفارمیشن ملے گی اور اس انفارمیشن کی بیس پہ وہ کلائنٹ کی جو ریکویسٹ ہے اس کو پروسیس کرتا ہے. اب میں چاہوں گا یہ کہ ہم ذرا وہ دیکھیں کہ کلائنٹ اور سرور جو HTTP پروٹوکول پہ اندر کمیونیکیٹ کر رہے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں. ایک بات میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جب آپ جاوا کے اندر یا سرولیٹس کے اندر یہ پروگرامنگ کریں گے تو مے بی آپ کو یہ اتنا سارا کام جو ہے نہ کرنا پڑے, بہت ساری چیزیں آپ کے لیے آٹومیٹیکلی ہو رہی ہوں گی. بٹ جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا بیسکس ایز اے کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹ یو شوڈ نو کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے کام ہوتا ہے. آئی تھنک کہ یہ HTTP کی تھوڑی سی ڈیٹیل جاننا آپ کے لیے بہت اچھا ہے اور ضروری بھی ہے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ HTTP کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہے, ریکویسٹ میں کیا کچھ ہوتا ہے, رسپانس میں کیا کچھ ہوتا ہے, اور ان سے مل کے کام کیسے ہوتا ہے, اس سب پہ تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں. HTTP is basically a request response oriented model. It's a request response oriented protocol. Parts of an HTTP request are request method, URI, header fields and body. So ایک HTTP جب ریکویسٹ آتی ہے تو اس میں ریکویسٹ میتھڈ ہوتا ہے, یہ گیون ہوتا ہے کہ ریکویسٹ کیسے جائے گی, URI ہوتا ہے یونیورسل ریسورس آئیڈینٹیفائر جسے ہم کہتے ہیں, ہیڈر فیلڈز ہوتی ہیں اور باڈی ہوتی ہے. اس کے بھی ہم ڈیٹیلز آپ کو دکھاتے ہیں. Similarly, HTTP response contains result code, header fields and body. تو HTTP ریکویسٹ کے اندر اور رسپانس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھی ہیں. آئیے ذرا ان کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. تو آپ کے سامنے ایک HTTP ریکویسٹ کی ایگزامپل نظر آ رہی ہے. اس میں دیکھیں کہ کیا کچھ ہے. جب آپ براؤزر کے اندر کوئی URL لکھ کے اس کو انٹر پریس کرتے ہیں تو آپ کے براؤزر وہ ویب سائٹ کھولتا ہے.
یہ ویب سائٹ کھولنے کے لیے وہ سرور کو کیا کچھ بھیجتا ہے یہ دیکھتے ہیں. تو ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ہم java.sun.com کا پہلا پیج کھولنے جا رہے ہیں جو کہ انڈیکس پیج تھا. تو دیکھیں کہ ہمارے براؤزر نے ریکویسٹ کیا بھیجی ہوگی. یہ ریکویسٹ آپ کو نظر نہیں آتی لیکن آپ کے براؤزر کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اس طرح سے کوڈ ہوا ہے کہ وہ یہ ریکویسٹ سارا کچھ بھیج دیتا ہے. تو سب سے پہلے جیسے ہم نے کہا تھا کہ ریکویسٹ کا میتھڈ ہوتا ہے, ڈفرینٹ ٹائپ کے میتھڈ ہوتے ہیں HTTP ریکویسٹ کے, گیٹ, پوسٹ وغیرہ. تو سب سے پہلی چیز جو دی ہوئی ہے وہ ہے گیٹ. اس کے بعد URI ہمارا ہوتا ہے کہ وہ ہم نے ریسورس کا بتانا ہوتا ہے جو ہمیں چاہیے. تو وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ index.html ہمیں چاہیے, اور جو پروٹوکول کا ورژن ہم استعمال کر رہے ہیں HTTP کا دیٹ از 1.1. سو دیٹ میکس یور ریکویسٹ لائن. ریکویسٹ لائن کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں ریکویسٹ ہیڈرز. ریکویسٹ ہیڈرز پرووائڈ فردر انفارمیشن ٹو دا سرور کہ یہ جو انکمنگ ریکویسٹ ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. تو ایک تو وہ بتاتا ہے کہ کس ہوسٹ پہ یہ ریکویسٹ, یعنی کیونکہ obviously جب تک یہ بات پتہ نہیں ہوگی ریکویسٹ پہنچ نہیں پائے گی اپنے جو کریکٹ ہوسٹ ہے وہاں تک. سو java.sun.com ہمارا ہوسٹ ہے. یوزر ایجنٹ جو ہمارا براؤزر جس طرح کا جو یوزر ایجنٹ ہے وہ کس ٹائپ کا ہے, اٹس Mozilla 4.5 اور اس کی انکوڈنگ انگلش بیسڈ ہے جو لینگویج ہے. اور یہ ایکسیپٹ کیا کچھ کر رہا ہے, امیج ایکسیپٹ کرتا ہے, جیف ایکسیپٹ کرتا ہے, امیج سلیش جے پیگ ٹائپ کا امیج ایکسیپٹ کرتا ہے, سو آن. سو یہ جو ہے وہ کچھ بتا رہا ہے. ایکسیپٹ لینگویج کر رہا ہے دیٹ از انگلش, اور جو کریکٹر سیٹ یہ یوز کر رہا ہے اس کی UTF-8 اور ISO 8859-1 یہ ساری انفارمیشن یہاں پہ دی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہے آپشنل ریکویسٹ باڈی. اگر ہماری ریکویسٹ کے ساتھ کچھ پیرامیٹرز جا رہے ہو تو وہ یہاں پہ بھی آ سکتے ہیں. وہ پیرامیٹرز ہمارے URL میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ یہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں. پیرامیٹرز کیا ہوتے ہیں, جیسے آپ نے ہاٹ میل کا جب پیج کھولنا ہو تو آپ اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ دیتے ہیں, تو دس یوزر نیم اینڈ پاسورڈ از ایکچولی دا پیرامیٹرز آف دا ریکویسٹ. تو وہ پیرامیٹرز ریکویسٹ کی باڈی میں بھی جاتے ہیں اور کئی دفعہ URL میں بھی جاتے ہیں. ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ریکویسٹ میں نہ صرف یہ ہیڈرز ہوتے ہیں بلکہ ابھی ہم نے جو ریکویسٹ کی آپ کو 3 پارٹس بتایا, ریکویسٹ میں اور بھی بہت سارے ہیڈرز ہو سکتے ہیں. ایک کمپلیٹ انفارمیشن کے لیے آپ کو اس کی HTTP کی RFC پڑھنی چاہیے یا اس کی کرنٹ اسپیسیفکیشن دیکھنی چاہیے. ریکویسٹ میں جو اور ہیڈرز انٹرسٹنگ ہو سکتے ہیں وہ فرام ہوتا ہے کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ ای میل ایڈریس اس پرسن کا کیا ہے. جنرلی براؤزرز اس ہیڈر کو نہیں بھیجتے فار آبویس ریزنز. اس کے علاوہ ایک اور ہیڈر ہو سکتا ہے وایا کا. ہمیں پتہ ہے کہ جب ہماری ریکویسٹ ایک ویب سرور تک پہنچتی ہے تو وہ راستے میں بہت سارے گیٹ ویز اور پراکسیز وغیرہ سے گزر کے پہنچتی ہے. تو یہ جیسے گیٹ وے اور پراکسی سے گزرتی ہے وہ گیٹ وے یا پراکسی اس میں اپنا ایڈریس سیٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں ریکویسٹ کا پاتھ ایک پتہ چل سکے. جنرلی یہ بھی پتہ چل جائے کہ اگر کسی نے ہم پہ اٹیک کیا تو یہ کہاں سے اٹیک ہو کر آیا تھا. اس طرح ریکویسٹ پیرامیٹرز جو ہیں میں نے ابھی ڈسکس کیا کہ ریکویسٹ باڈی میں بھی جا سکتے ہیں اور یہ دے کین آلسو بی اے پارٹ آف URL. جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ http://www.gmail.com/register, یہاں پہ نیم وہ فیلڈ ہے جہاں پہ ہم اپنا نیم دیتے ہیں, اسٹیٹ وہ فیلڈ ہے جہاں پہ ہم اپنی اسٹیٹ دیتے ہیں. تو آپ اپنے جو پیرامیٹرز ہیں ریکویسٹ کے ان کو URL کے ساتھ بھی بھیج سکتے ہیں اور آپ ان کو ایز اے باڈی آف دا ریکویسٹ جو HTTP ریکویسٹ ہوتی ہے وہ بھی بھیج سکتے ہیں. دونوں میں ڈفرینس کیا ہے اور کس طریقے سے کب بھیجا جاتا ہے آگے جا کے اس پہ بات ہوگی. یہاں تک ہم نے بات کی HTTP ریکویسٹ کی. تھوڑا سا اگر آپ گم ہو گئے ہیں کہ کیا چیز چل رہا ہے تو میں بتاتا چلوں کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ویب کے اوپر کمیونیکیشن کے لیے کلائنٹ اور سرور کے بیچ میں کمیونیکیشن کے لیے جو پروٹوکول استعمال ہوتا ہے دیٹ از HTTP ہائپر ٹیکسٹ کے لیے جو پروٹوکول یوز ہوتا ہے. اب ہائپر ٹیکسٹ پروٹوکول میں ریکویسٹ آتی ہے اور اس کے اگینسٹ رسپانس آتا ہے. تو جو ریکویسٹ آتی ہے ہم نے ابھی دیکھیں کہ اس کے کیا ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں. ان پارٹس ہمارے لیے بھی انفارمیٹیو ہو سکتے ہیں. جب ہم اپنا سرور سائٹ پہ اپنا کوڈ لکھنے ہو تو ہیڈرز کے تھرو ہم بہت ساری چیزوں کا پتہ کر سکتے ہیں. اب بات آتی ہے کہ جب یہ ریکویسٹ تو پہنچ گئی سرور پہ, سرور نے اپنا پروسیس کیا اور رسپانس واپس بھیجنا ہے کلائنٹ کو. تو اب کلائنٹ سائٹ پہ اگر ہمارا براؤزر ہے تو اس کی بھی ہمارے سے کچھ ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ ہم اس کو کچھ بھیجیں یہاں پہ. تو یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا رسپانس آتا ہے تو وہ رسپانس میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے اور وہ کیسے پھر آگے براؤزر اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں HTTP رسپانس کی ذرا ایگزامپل. HTTP رسپانس جب ہمارے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر ہمارے پاس ہوتی ہے اسٹیٹس لائن. اسٹیٹس لائن انڈیکیٹس کہ ہم HTTP کا کون سا پروٹوکول یوز کر رہے ہیں, کون سا ورژن یوز کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے رسپانس کوڈ. دیر آر ویریس رسپانس کوڈس, ابھی ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے. اور رسپانس کوڈ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ براؤزر نے کس طرح کا رسپانس دیا ہے, ایرر بیس رسپانس ہے کیا یا اوکے رسپانس ہے, کیا رسپانس ہے. اسٹیٹس لائن کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں رسپانس ہیڈرز.
رسپانس ہیڈرز ڈفرینٹ ٹائپ کے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہیڈر انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس پیج کو لاسٹ ماڈیفائی کب کیا گیا تھا. تو یہاں سے پتہ چلا سکتے ہیں کہ جس سائٹ کو یا جس پیج کو ہم وزٹ کر رہے ہیں وہ کتنا پرانا ہے. اسٹیٹس دوبارہ سے یہاں پہ بتایا ہوا ہے. کانٹینٹ ٹائپ کیا ہے، یعنی کہ ہمیں جو مل رہا ہے کانٹینٹ وہ کس ٹائپ کا ہے. جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے text/html، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ویب سرور جو ہمیں کانٹینٹ واپس بھیج رہا ہے وہ HTML ٹائپ کا ہے. یہاں پہ اور ٹائپس بھی ہو سکتی ہیں، یہاں پہ XML بھی ہو سکتی ہے، یہاں پہ ایکسل بھی ہو سکتی ہے، یہاں پہ WML، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ہمارا ویب سرور کی یہ کانٹینٹ ٹائپ ہمیں بتاتی ہے، ہمارے براؤزر کو بتاتی ہے کہ اس نے کانٹینٹ کو کیسے ڈسپلے کرنا ہے. کبھی آپ نے اپنے براؤزر میں XML فائل کھولی ہو تو آپ دیکھیں گے اس کا ایک ٹری سا بنا دیتا ہے، اور کبھی HTML فائل کھولیں تو اس کو پراپرلی HTML فارم میں ڈسپلے کرتا ہے. یہ اس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کیا کام کرنا ہے، وہ اس کانٹینٹ ٹائپ سے پتہ چلتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں کانٹینٹ لینتھ کہ یہ کانٹینٹ کتنا بڑا ہے، کیا ہے، یہ سارا کچھ انفارمیشن دی جاتی ہے. اسٹیٹس لائن اور رسپانس ہیڈرز جو ہے یہ تو براؤزر کی انفارمیشن کے لیے ہیں کہ اس کو کیسے پروسیس کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ ساری چیز شروع ہوتی ہے جس سے ہمارا انٹرسٹ ہے اور وہ جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، دیٹ از دا رسپانس باڈی. جتنی بھی آپ HTML لکھتے ہیں یا وہ جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں ان دا فارم آف این HTML، وہ ساری کی ساری رسپانس باڈی میں ایڈ اپ ہوئی ہوتی ہے. ابھی یہاں پہ ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس اسٹیٹس کوڈز ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو HTTP رسپانس کے کوڈز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. جنرلی دیز کوڈز فال انٹو 5 جنرل کیٹیگریز. کوڈز جو ہوتے ہیں 100 to 200 کے بیچ میں، دیز آر انفارمیشنل اور انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ کلائنٹ سے کچھ ایکشن کی ریکویسٹ کرتے ہیں. 200 سے 300 کے بیچ میں جو کوڈز ہیں یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے جو ریکویسٹ بھیجی تھی وہ سکسیزفلی کمپلیٹ ہوگی اور اس کا رسپانس آ گیا ہے. 300 سے 399 ویلیوز جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ کون سی فائلز وغیرہ موو ہوئی ہیں. 400 to 499 کے جو کوڈز ہیں دے انڈیکیٹ این ایرر میسج. ایک بڑا فیملیئر ایرر میسج آپ کے لیے 404 یا اس طرح کے ایرر میسیجز تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. تو 400 سے 499 کے بیچ میں جو کوڈز ہیں وہ ایرر میسیجز کے لیے ریزرو ہیں، اور یہ ایرر انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایرر کلائنٹ سائڈ کی طرف سے جو ریکویسٹ آئی تھی اس میں کچھ پرابلم تھی. So values in the 400s indicate an error by the client, not by the server. Codes between 500 to 599 indicate an error by the server. تو یہ آپ نے تھوڑا سا ان میں یاد رکھنی ہے ڈسٹنکشن کہ کلائنٹ اور سرور کے کوڈز میں کیا ڈفرینس ہے. تھوڑا سا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ایسے کوڈ جن سے آپ شاید فیملیئر ہوں. 200 means everything is fine. جب بھی آپ کوئی ویب سائٹ کی ریکویسٹ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی پیج آ جاتا ہے تو اس کا کوڈ جو ہوتا ہے جنرلی سینڈ کیا ہوا وہ 200. آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں جا کے اپنی HTML فائل کھولیے گا، کوئی بھی HTML فائل کھولیے گا، اس کا سورس لے کے دیکھیے گا تو اس میں 200 آپ کو مل رہا ہوگا. کئی دفعہ آپ کسی ایسی URL کو ریکویسٹ کرتے ہیں جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتا تو آپ کو آتا ہے جی کہ ریکویسٹڈ ریسورس از ناٹ اویلیبل 404، جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ 404 اس وقت آتا ہے جب ہمارا URL میں غلطی ہو. جیسے کہ ہم نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ 4 والے کوڈ جو ہے یہ کلائنٹ سائڈ کی غلطی ہے، تو اگر کلائنٹ نے URL غلط دیا ہے تو اس لیے کوڈ بھی جو ہے وہ 400 کی کیٹیگری کا ہے. 401 indicates that the request requires HTTP authentication، یعنی کہ ہمیں چاہیے تھا لاگ ان پاسورڈ وغیرہ اور یہاں سے آپ نے صحیح نہیں بھیجا یا بھیجا ہی نہیں تو اس طرح کا 401 کوڈ ہمیں ریسیو ہوگا. 403 indicates the access to the requested resource has been denied. اگر آپ آتھرائز نہیں ہیں کسی ایک فائل کو دیکھنے کے، کسی ایک ڈائریکٹری کو دیکھنے کے، تو یہ کوڈ ریسیو ہوگا. 503 indicates that the HTTP server is temporarily overloaded and unable to handle the request. تو جیسے ہم نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ یہ سرور سائڈ پہ جب کوئی ایررز آئیں گے تو وہ جو ہوں گے وہ انڈیکیٹ کیے جائیں گے 500 والے کوڈز کے تھرو. تو یہاں تک ابھی ہم نے بات کی کہ HTTP کیا ہے. ہم نے ڈسکشن کی کہ ویب کے اوپر جب ہم ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو HTTP کے تھرو ریکویسٹ اور رسپانسز ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں. کلائنٹ سے جو ریکویسٹ سرور تک جانی ہے اس کے جو پیچھے پروٹوکول چل رہا ہے دیٹ از HTTP. وہ ریکویسٹ کی فارمیٹ، اس ریکویسٹ میں جو کچھ بھی ہے دیٹ از اکارڈنگ ٹو سم اسپیسیفکیشن اینڈ دیٹ اسپیسیفکیشن از ریٹن ان ہائپرٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول کی جو بھی RFC ہے اس میں لکھی ہوگی. اینڈ سملرلی جو ہماری رسپانس آنا ہے سرور سے کلائنٹ تک وہ بھی اکارڈنگ ٹو سم کسی خاص فارمیٹ میں، اور اس میں کچھ خاص چیزیں اویلیبل ہیں جن کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ کچھ خاص ہیڈرز ہیں، کچھ اسٹیٹس کوڈز وغیرہ ہیں. تو وہ رسپانس بھی کسی پروٹوکول کے تھرو کسی اسپیسیفک رولس کے اکارڈنگلی آنا ہے، اور وہ ہمارا HTTP ڈیفائن کرتا ہے. تو HTTP میں جو کام ہو رہا ہوتا ہے ابھی ہمارے سرولیٹس، اور آپ جب آپ دیکھیں گے کہ آپ پروگرامنگ کریں گے ویب پروگرامنگ تو بہت ساری چیزیں آپ سیٹ کر سکتے ہیں. یہ رسپانس ہیڈرز وغیرہ آپ خود سے سیٹ کر سکتے ہیں.
بہت سمپل اپلیکیشنز میں ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. آگے جا کے دیکھیں گے کہ ہم HTTP پروٹوکولس کی جو یہ چیزیں ہیں ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ابھی ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے کہ سرور سائڈ پروگرامنگ کیا ہوتی ہے. سرور سائڈ پروگرامنگ پہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ابھی آپ نے بہت سارے کوڈ لکھے جو آپ کی مشین پہ ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم نے ایک سوئنگ کی اگر GUI بنائی ہے تو اس میں جو کوڈ ہے وہ آپ کی مشین پہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے. جب ہم کلائنٹ اور سرور بیسڈ پروگرامنگ پہ گئے تھے, نیٹ ورک ایک بیسڈ ہم نے بنایا تھا پروگرام جس میں ایکو سرور جو ہمارا تھا, تو اس میں پارٹلی کوڈ کلائنٹ پہ ایگزیکیوٹ ہوتا تھا, پارٹلی کوڈ سرور پہ ایگزیکیوٹ ہوتا تھا. شاید آپ نے شروع میں ایک اپنا جو 101 کورس تھا اس میں آپ نے جاوا اسکرپٹنگ تھوڑی سی دیکھی ہو. جاوا اسکرپٹنگ پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ویب اپلیکیشن کی بات کریں, ویب پہ آ گئے ہیں. تو جاوا اسکرپٹنگ کہاں ایگزیکیوٹ ہوتی ہے؟ جاوا اسکرپٹنگ ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہے کلائنٹ پہ. تو مطلب ہے کلائنٹ کے ریسورسز یوز کر رہی ہوتی ہے. اب اس میں یہ جب آپ کلائنٹ کے ریسورسز یوز کر رہے ہیں, کلائنٹ کا سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں, تو اس میں بہت ساری چیزیں کلائنٹ ڈپینڈنٹ آ گئی ہیں. کلائنٹ کے ریسورسز یوز کرنے میں ایک تو یہ کہ کلائنٹ کی مشین کی پاور یوز ہو رہی ہے, کلائنٹ کا سسٹم بھی ساتھ تھوڑا کچھ سلو ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ کلائنٹ کا جو سافٹ ویئر ہے کیا اس چیز کو سپورٹ بھی کرتا ہے یا نہیں. فار ایگزامپل اگر میرا کوئی براؤزر بہت ہی بیسک سا براؤزر ہے جو جاوا اسکرپٹ کو سپورٹ نہیں کرتا, تو آپ کا جاوا اسکرپٹ کیا کرے گا. تو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کلائنٹ سائڈ پہ سافٹ ویئرس کون سے چل رہے ہیں, کلائنٹ سائڈ کی پاورس کیسی ہیں. کلائنٹ سائڈ پروگرامنگ ہم کر تو سکتے ہیں ویب اپلیکیشن پہ, لیکن وہاں پہ ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اب آ جاتی ہے جب یہ کلائنٹ سائڈ پروگرامنگ کی پرابلمس دیکھتے ہیں تو ایک اور طرح کی پروگرامنگ وچ از نون ایز سرور سائڈ پروگرامنگ. سرور سائڈ پروگرامنگ کیا ہے؟ سرور سائڈ پروگرامنگ میں ہمارا جو مین کوڈ ہے اپلیکیشن کا وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے ہمارے سرور کے اوپر. سرور پروسیس کرتا ہے چیزوں کو اور ہمیں صرف رسپانس واپس بھیجتا ہے. جیسے اس HTTP کے کیس میں وہ HTML وغیرہ واپس بھیج دے گا وچ وی کین ڈسپلے آن آور براؤزر. تو کلائنٹ سائڈ پروگرامنگ میں کوڈ کلائنٹ کے اوپر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے, سرور سائڈ پروگرامنگ میں کوڈ سرور پہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. جنرلی جو نارملی آج کل پریکٹس چل رہی ہے وہ پارٹلی کلائنٹ سائڈ ہے, پارٹلی سرور سائڈ ہے. سرور سائڈ بہت ہیوی ہوتی ہے, 70-80% 90% کوڈ آپ کا سرور سائڈ ہی ہوتا ہے. کلائنٹ سائڈ پہ معمولی سا کوڈ ہوتا ہے جو اتھینٹیکیشن وغیرہ یا ویلیڈیشن وغیرہ کے کام آتا ہے. تو کلائنٹ سائڈ پروگرامنگ بھی پارٹلی امپورٹنٹ ہے, لیکن زیادہ تر آج کل جو ٹرینڈ ہے دیٹ از آن سرور سائڈ پروگرامنگ. ہماری اپلیکیشن جو ہوتی ہیں, جتنی بھی ویب اپلیکیشن اسپیشلی ہوتی ہیں, وہ سرور سائڈ پہ چلتی ہیں, سرور سائڈ کی پاورس کو یوز کرتی ہیں اور ایسی سمپل چیز کلائنٹ کو بھیجتی ہیں جو کہ نارملی ہر براؤزر یا ہر کلائنٹ رن کر سکتا ہے. جیسے HTML کی سپورٹ آلموسٹ ساری مشینس پہ اویلیبل ہوتی ہے ان دا فارم آف اے ویب براؤزر. تو سرور سائڈ پروگرامنگ کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں انوالو ہیں. تو سرور سائڈ پروگرامنگ میں بات کرتے ہیں. ذرا دیکھیے آپ کے سامنے جو اسکرین ہے اس وقت, اس پہ ہمارا ایک کلائنٹ ہے, ایک آپ کو لیپ ٹاپ سا نظر آ رہا ہے. It sends a request for certain file to a server. سرور یہ فائل ریٹریو کرتا ہے اور وہ فائل کلائنٹ ہے اس کو واپس بھیج دیتا ہے. اسٹیٹک پیجز کی جب ہم بات کرتے ہیں یا اسٹیٹک سائٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سرور کے پاس ایک سیٹ آف فائلز ہوتا ہے. آپ جس فائل کی ریکویسٹ کریں گے وہ اس طرح کی فائل آپ کو واپس بھیج دے گا. اگزامپل یہاں پہ میں آپ کو دیتا چلوں کہ جیسے آپ ہوم سائٹ بنا لیں جس کے اندر آپ اپنا ریزیومے رکھتے ہیں, اپنے بارے میں انفارمیشن رکھ دیں, اپنی فیملی کے فوٹوگرافس رکھ دیں, کچھ اس طرح کی چیزیں رکھ دیں, تو دیٹ از اے اسٹیٹک سائٹ. آپ نے کچھ HTML پیجز کوڈ کیے, ان HTML پیجز کو آپ نے ایک ویب سرور پہ رکھ دیا. اب کلائنٹس جو ہیں اس اسپیسیفک پیج کی ریکویسٹ کریں گے اور آپ وہ اسپیسیفک پیج واپس کر دیں گے. ان پیجز میں چینجز جرنلی نہیں آئیں گی. کافی عرصے بعد 5 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, 10 مہینے بعد آپ نے سوچا کہ اب میرا CV ذرا ماڈیفائی ہو گیا ہے یا میری فیملی میں کوئی ایڈیشن ہو گیا ہے, تو آپ ان پیجز کو شاید ماڈیفائی کر دیں. ایز کمپیئر ٹو دیٹ جب ہم سرور سائڈ پروگرامنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں انتہائی ڈائنامک پیجز جنریٹ کرنے کی فیسلٹی مل جاتی ہے. سو اس میں ہوتا کیا ہے کہ سرور سائڈ پروگرامنگ میں آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ ایک ریکویسٹ کرتا ہے, آپ کا سرور کچھ کمپیوٹیشن کرتا ہے اور اس کمپیوٹیشن کے ریزلٹ میں اٹ جنریٹ سرٹن HTML پیجز ود دا ریزلٹ آف دیٹ کمپیوٹیشن اینڈ دین اٹ ریٹرنس دوز HTML پیجز ٹو یور کلائنٹ. اب یہاں پہ جو بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ دیکھیں کہ آپ کے سرور کے پاس ایبلٹی ہے اس وقت کمپیوٹیشن کرنے کی, اور وہ ایبلٹی کیوں ہے؟ بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سرور سائڈ پروگرامنگ. سرور سائڈ پہ خالی اسٹیٹک فائلس نہیں پڑی ہوئی بلکہ سرور سائٹ کے اوپر کچھ پروگرام پڑے ہوئے ہیں اور وہ پروگرام چلتے ہیں اور ان پروگرامز کے چلنے کے نتیجے میں کچھ ریزلٹ جنریٹ ہوتا ہے اور وہ ریزلٹ واپس آتا ہے. دیٹ از ویئر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ
سرور سائڈ پروگرامنگ. اب کوشچن یہ آتا ہے کہ ڈائنامک پیج بلڈ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا ہم اسٹیٹک پیجز کے ساتھ ہمارا کام نہیں چلتا؟ تو آپ بہت ریئرلی آج کل میرا خیال ہے کہ ویب پہ کوئی ایسی سائٹ دیکھیں گے جہاں پہ ڈائنامک پیجز نہیں ہوں گے. ایگزامپلس ہم آپ کو دیتے ہیں کہ ڈائنامک پیجز بلڈ کرنے کی اس وقت ضرورت پیش آتی ہے وین یور ویب پیج از بیسڈ آن اے ڈیٹا سبمٹڈ بائی دا یوزر ای.جی. ریزلٹس فرام اے سرچ انجن سچ ایز گوگل. تو گوگل پہ جب دیکھیں جیسے آپ کے سامنے ہے کہ آپ کوئری کرتے ہیں, اب کوئی بھی یوزر کوئی بھی کوئری کر سکتا ہے. کیا اس کوئری کا ریزلٹ ایک اسٹیٹک پیج ہو سکتا ہے؟ آپ نے ڈفرینٹ کوئری کرنی ہے, میں نے ڈفرینٹ کوئری کرنی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ گوگل کو کچھ کمپیوٹیشن کرنی ہے اور کمپیوٹیشن کر کے کچھ اسے ریزلٹس دینے ہیں. تو یہ جو کمپیوٹیشن کرنی ہے, یہ کمپیوٹیشن کیا ہے؟ یہ ہوگی اس کی سرور سائڈ پروگرامنگ. سرور سائڈ پہ جو اس کا سافٹ ویئر چلے گا وہ کمپیوٹیشن کرے گا اور ہماری کوئری کے مطابق سرچ ریزلٹس لوڈ کرے گا, ان کی HTML بنا کے ہمیں وہ ریزلٹس واپس کرے گا اور ہمارا براؤزر ان کو دکھا دے گا. ایک ایگزامپل ہوگی The web page is derived from a data that changes frequently. So ایک تو ہم نے کہا کہ ڈائنامک پیجز بنانے کی ضرورت کیوں ہے, کیونکہ جو ریزلٹ آنا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری کوئری پہ. اب بات آ جاتی ہے دوسرے ایسے پیجز کی جہاں پہ ڈیٹا بہت تیزی سے چینج ہوتا ہے. کوئی ویب سائٹ ہے جو کہ آپ کو نیوز ہیڈ لائنس دے دیتی ہے, تو وہ بھی پیجز آپ کے پاس چینج ہوں گے. کوئی ویب سائٹ ہے جو آپ کو اسٹاک ایکسچینج کی انفارمیشن دے رہی ہے, تو وہ ڈیٹا بھی ساتھ ساتھ چینج ہو رہا ہے اور وہ پیجز بھی ساتھ ساتھ چینج ہو رہے ہیں. تو ایسے کیس میں بھی ہمیں ڈائنامک کانٹینٹ کی ضرورت ہے. ایک اور کیس جو کہ جہاں پہ ہمیں ڈائنامک کانٹینٹ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے ویب پیجز انفارمیشن ڈیٹا بیس میں سے گیٹ کر رہے ہیں. ہم نے ایک سائٹ دیکھی تھی جس میں سے ہم ڈیٹا بیس میں سے انفارمیشن لے رہے تھے. جیسا آپ کے سامنے اس وقت یہ ہے کہ اس رجسٹریشن سسٹم کے اندر یہ اسٹوڈنٹس کا کورسز میں رجسٹر کرنے کا ایک سسٹم ہے, آپ کی ورچوئل یونیورسٹی کا اپنا سسٹم ہے, اس کے اندر آپ کی انفارمیشن جاتی ہے ڈیٹا بیس میں. سملرلی آپ اپنی انفارمیشن کو ریٹریو کر سکتے ہیں. آئی ایم شیور کہ ورچوئل یونیورسٹی کی سائٹ سے آپ لاگ ان ہو کے اپنی انفارمیشن دیکھ سکتے ہوں گے, کورسز وغیرہ کے بارے میں نہیں آپ رجسٹر بھی کر سکتے ہوں گے. تو یہ ساری انفارمیشن ڈیٹا بیس اورینٹیڈ ہے. اب ڈیٹا بیس سے جب ڈیٹا لینا ہے اور ڈیٹا بیس سے جب ڈیٹا ڈالنا ہے وہاں پہ تو ہمیں پتہ ہے, ہم نے تو خود کر کے دیکھا ہوا ہے کہ ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی کے اندر پروگرامنگ انوالو ہوتی ہے. تو اگین اٹس اے کیس آف سرور سائڈ پروگرامنگ. تو ابھی ہم نے بات کی کہ ڈائنامک ویب سائٹس کی بہت امپورٹنس ہے. بیسیکلی ڈائنامک ویب سائٹ از ناٹ جسٹ اے ویب سائٹ, اٹس ناؤ این ایپلیکیشن. It has a software, it has a program that runs and generates output according to our desire, according to a certain logic. So it's an application. اور جب یہ application ایک پوری انٹرپرائز میں استعمال ہو رہی ہو, جب اس application کی جو سائز ہے وہ اتنا بڑا ہو کہ بہت سارے کام کر رہے ہو ایک انٹرپرائز کے اندر, انوینٹری مینجمنٹ کا کام کر رہی ہو, پرچیزنگ کا کام کر رہی ہو, کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کا کام کر رہی ہو, دین اٹس این انٹرپرائز اپلیکیشن. اور اس انٹرپرائز اپلیکیشن کا انٹرفیس جو ہے وہ ہمیں ویب کے تھرو مل رہا ہے. سو اٹس این انٹرپرائز ویب بیسڈ اپلیکیشن, اور آج کل اسی چیز کا دور ہے. اب یہاں پہ ہم نے اتنی ساری ڈسکشن کی, ہم نے کہا کہ جی اسٹیٹک پیجز تو جو ہیں وہ ہمارے اب کسی کام کے نہیں رہے. ایک دفعہ آپ نے انفارمیشن لکھ لی, وہ انفارمیشن ویسی کی ویسی ہی ہے. آپ کو چاہیے ڈائنامک پیجز. اب ڈائنامک پیجز کے لیے جیسے کہ ابھی ہم نے یہاں پہ ایک کیس بھی بلڈ کیا کہ ڈائنامک پیجز کے لیے وی نیڈ اے سافٹ ویئر, وی نیڈ این ایپلیکیشن دیٹ کین رن آن دا سرور سائڈ اینڈ دین دیٹ کین جنریٹ این آؤٹ پٹ, سو وی کین پٹ دیٹ آؤٹ پٹ ٹو آور کلائنٹس ویو. تو یہاں پہ ہماری امپورٹنٹ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ سرور سائڈ پہ اب ہم نے کوئی پروگرام رن کرنا ہے. پروگرام رن کرنا ہے تو اوبیسلی وہ کسی لینگویج میں, کسی پروگرامنگ لینگویج میں لکھا جائے گا. تو پروگرامنگ لینگویجز بہت ساری ہیں, سی پلس پلس, جاوا, سی شارپ, بہت ساری ہیں. تو یہ کیا لینگویجز ہیں جو ہمارے کام آئیں گی یا کس طرح سے یہ ساری چیزیں چلیں گی, اب اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں. جب یہ سرور سائڈ پروگرامنگ اور یہ ڈائنامک ویب پیجز کا اسٹارٹ ہوا تو انیشلی جو ہمارے پاس پروگرامنگ لینگویجز تھی دیٹ از جنرلی سی یا اس کے بعد سی پلس پلس آئی. تو سی جی آئی کی ایک ٹرم انوینٹ ہوئی, اور اس سی جی آئی کی ٹرم کے نے کیا کیا کہ وہ سی جی آئی کی ٹیکنالوجیز ہم یوز کرتے ہوئے ایک ڈائنامک ویب سائٹ بنانے کے قابل ہوئے. اب اس میں سی جی آئی میں ہوتا یہ تھا کہ ویب سرور آپ کا جو ہے وہ ایکسٹرنل پروگرامز کے ساتھ لنک کر لیتا تھا اور ایکسٹرنل پروگرامز سے آؤٹ پٹ جنریٹ کرا کے جو آؤٹ پٹ اس کو واپس ملتی تھی وہ آؤٹ پٹ واپس بھیج دیتا تھا. سی جی آئی کے کچھ اپنے ڈرا بیکس بھی تھے, کچھ پروز بھی ہیں, کچھ کونس بھی ہیں کہ آپ ڈفرینٹ لینگویجز میں پروگرام کر سکتے ہیں. سی میں لکھ سکتے تھے, کسی اور چیز میں لکھ سکتے تھے. تو سی جی آئی کے اندر ہم پروگرامنگ ڈفرینٹ چیزوں میں کر سکتے ہیں, بٹ سی جی آئی کے اندر جتنے بھی پروگرامس ہیں وہ سیپریٹ پروسیس بناتے ہیں, اور پروسیس جو ہے وہ کافی ہیوی ویٹ ہوتا ہے, ریسورسز رہتا ہے. تو سی جی آئی کے اپنے پروز اینڈ کونس ہیں. اسٹارٹ یہ ہوا سی جی آئی سے, اور پھر آہستہ آہستہ ایوالو ہوا. مائکروسافٹ نے اپنی ٹیکنالوجیز کو پروموٹ کیا, انہوں نے
اس میں جو وی بی اور سی شارپ کو اب لے آئے ہیں، جیسے وی بی ڈاٹ نیٹ کو لے آئے ہیں، تو مائکروسافٹ کی اپنی ایک ایولیوشن برانچ ہے. اور لینگویجز ڈیولپ ہوئے ہیں جیسے پی ایچ پی ہے، کولفین مارک اپ لینگویج ہے، وہ ایک علیحدہ اسکرپٹنگ لینگویجز کی برانچ ہے. پھر دین ہمارے پاس جاوا کے اندر سرولیٹس اور جی ایس پی آ گئے. تو پورا وہاں سے چلا ہمارا روٹ چلا سی جی آئی سے، اور یہ چیزیں آگے بڑھتی چلی گئیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایولیوشن میں کس طرح سے چیزیں آگے بڑھی ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے پاس تھا سی جی آئی. سی جی آئی اسٹینڈ فار کامن گیٹ وے انٹرفیس. اس میں جب ہم پروگرامس لکھتے تھے وہ جنرلی سی بیسڈ پروگرام ہوتے تھے. سی جی آئی سے بات آگے بڑھی تو سی جی آئی کے جو پروگرامس تھے وہ سی کی بجائے لکھے جانے لگے جاوا اور سی پلس پلس میں. اب جاوا اور سی پلس پلس بیس دونوں پروگرام سی جی آئی کے تھرو چل جاتے تھے. یہاں سے بات آگے چلی اور ہمارے پاس ٹیمپلیٹ بیسڈ لینگویجز آ گئیں جس میں اے ایس پی، پی ایچ پی، سی ایف ایم ایل وغیرہ شامل تھی. یہ وہ لینگویجز تھیں جو کہ ہمیں الاؤ کرتی تھیں کہ ہم اپنے ایچ ٹی ایم ایل کے اندر ہی اسکرپٹنگ کر لیں. وہ اسکرپٹنگ جرنلی رن ہوتی تھی سرور سائٹ پہ اور ہمارا کنٹینٹ اکارڈنگلی جنریٹ ہو جاتا تھا. جاوا والی سائٹ سے ہمارے سامنے سرولیٹس، جے ایس پی، جاوا سرور فیسز، اس طرح کی ٹیکنالوجی ہیں. ان ساری ٹیکنالوجیز نے اسپیڈ اور سیکیورٹی وغیرہ کو امپروو کیا اور کمپلیکسٹی کو کم کیا. تو سی جی آئی میں لکھی جانے والی ایک اپلیکیشن جو ہے وہ ریلیٹیولی سلو ہوتی ہے، اس کی سیکیورٹی بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی، اینڈ اٹس اے بٹ کمپلیکس ایز کمپیئر ٹو این اپلیکیشن جو کہ لکھی جائے جی ایس پی یا ای ایس پی میں، تو اس میں کمپلیکسٹی کم ہے. سرولیٹس میں اسٹل دیر از اے بٹ مور کمپلیکسٹی ایز کمپیئر ٹو جی ایس پی اینڈ جی ایس ایف جاوا کی طرف سے ہمیں جو ملے ہوئے ہیں، اور اسی طرح اے ایس پی جو ڈاٹ نیٹ کی ٹیکنالوجی ہے. تو سرولیٹس از اے بٹ مور کمپلیکس ایز کمپیئر ٹو جی ایس پی اور اے ایس پی. یہ اے ایس پی، جی ایس پی وغیرہ جو ہیں یہ ٹیمپلیٹ بیسڈ لینگویجز ہیں جس میں آپ ایچ ٹی ایم ایل کے بیچ میں اپنا اسکرپٹ بھی کوڈ کر سکتے ہیں. تو سرولیٹس پیور ایک جاوا کی کوڈڈ فائل ہوتی ہے جو کہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کیسے کوڈ کر سکتے ہیں. ہمارا اس کورس میں فوکس یہ ہوگا کہ آپ کو ایک اسٹیپ وائز اپروچ پہ لے کے چلیں. پہلے آپ کو بتائیں سرولیٹس کیا ہیں، اس کے بعد آپ کو ریلیٹیولی ایزیئر چیز پہ لے کے جائیں جی ایس پیز کیا ہیں، اور اس کے بعد اکارڈنگ ٹو دا ٹائم فریم آگے دیکھیں کہ جاوا سرور فیسز اگر ہم وہاں پہنچ سکے تو جاوا سرور فیسز پہ بھی تھوڑی بات کریں. تو یہ ایک سی جی آئی اور اس سے فردر ایولیوشن تھی. تو ابھی ہم نے بات جو کی ہے وہ کی ہے کہ سی جی آئی سے ایولیوشن شروع ہوئی اور ہماری اپلیکیشن جو ہیں وہ ڈائنامک ہوتی چلی گئیں. Now we can make dynamic applications in various technologies. .NET کی اپنی ہیں اور اس کی اپنی ہے جاوا کی. ایک چیز تھوڑی سی میں یہاں پہ کہتا چلوں کہ اسٹوڈنٹس اکثر بڑے جو ہوتے ہیں ورس ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے جو سن کی ٹیکنالوجیز ہیں وہ یوز نہیں کرنی، یا ہم نے .NET کی یوز نہیں کرنی، یا .NET کو پریفر کیا جاتا ہے. تھوڑا سا میں یہاں پہ ایک آپ کو بریک دینا چاہوں گا کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ یہ تھنکنگ اپنے دماغ سے نکال دیں. آپ کو دونوں چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. ایز اے اسٹوڈنٹ تو آپ نے سیکھنا ہے اور مارکیٹ میں دونوں چیزیں چلتی ہیں. جب کیونکہ بات آ جاتی ہے لائنکس یونکس بیس سرورز کی جن پہ بڑی کمپنیز کے سرورز چلتے ہیں، تو وہاں پہ ہمارے پاس جاوا ایز اے چوائس آ جاتی ہے کیونکہ .NET کے بھی ان لائنکس یونکس سرورز پہ اتنی اچھی پورٹیبلٹی نہیں ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ونڈوز کی تو ہمارے پاس .NET بہت اچھا ایک انوائرمنٹ دیتا ہے. جو چیز جو اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا پرابلم کرتی ہے وہ یہ کہ .NET کے ساتھ ہمارے پاس بہت اچھے ڈیولپمنٹ ٹولز آ جاتے ہیں. اور جنرلی جب جیسے ابھی ہم نے کورس میں شروع جیسے کیا تھا تو ہم نے آپ کو نوٹ پیڈ میں تھوڑی سی کوڈنگ کرانی شروع کی تھی. تو جاوا کے ساتھ ہم وہ ٹولز شروع نہیں کراتے. .NET کی بھی ساری کوڈنگ نوٹ پیڈ میں ہو سکتی ہے. نوٹ پیڈ وغیرہ یا بیسک ٹولز کو یوز کرنے کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ایز اے کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹ آپ کو پتہ چلے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. ٹول تو سب کچھ آسان کر دیتا ہے نا، تو ٹول تو سیکھ ہی جائیں گے اگر آپ کو بیسکس کا پتا ہوگا. آپ کو پتا ہوگا کہ جناب یہ جو ریکویسٹ رسپانس مجھے پتا ہے کہ ایچ ٹی ٹی پی کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ سرور کے اندر خود جا کے کیسے ڈپلوائے کرنا ہے. تو ٹول کے تھرو ڈپلوائے کرنے میں کیا مشکل ہے، ٹول میں تو آپ ایک کلک کریں گے اور وہ ڈپلوائے ہو جائے گا. تو جیسے .NET کی آئی ڈی انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے، اسی طرح جاوا کے لیے اور جاوا بیس پروگرامنگ کے لیے سن کی بھی بہت اچھی، سن کی تو نہیں بہت سارے اور وینڈرس کی اور فری اوپن سورس میں بہت اچھی انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹس ہیں جہاں پہ آپ ایک کلک کریں گے اور سارا کام ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ وہ کلک تو کریں، لیکن جا کے وہ کلک کریں جب آپ پروفیشنل ایک فیلڈ میں ہوں، جب آپ انڈسٹری کے اندر ہوں، کہ وہاں پہ تیزی ریکوائرڈ ہوتی ہے، یہاں پہ نالج ریکوائر ہے. تو ہم آپ کو تھوڑا سا بیسکس بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اصل میں کیا کام ہوتا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہینڈ آؤٹس کے اندر یا ویسے لیکچر میں دیکھ لیں گے، آپ کو یہ کلکس بھی بتا دیں گے کہ کس آئی ڈی پہ کیا کلک کریں گے تو یہ سارا کام خود بخود ہو جائے گا. تو یہاں پہ ہم بہت بیسک میں بات کرتے چلیں گے.
اب سی جی آئی سے ہم نے بات شروع کی اور ہم نے کہا کہ اب جو ہم ٹیکنالوجیز دیکھ رہے ہیں جس میں ویب ڈائنامک ویب کے کنٹینٹ کی جنریشن ہوتی ہے، اس میں ہمارا جو کورس آف ایکشن ہے وہ جاوا بیسڈ ہے. تو جاوا کے اندر ہم نے پروگرامنگ کرنی شروع کی تھی اور جاوا کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ بیسک سوئنگ بیسڈ یا ساری اپلیکیشنز کیسے بناتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا اس کے ویب ٹیئر کے بارے میں یا باقی ٹیئرس کے بارے میں بات کریں گے. میں چاہوں گا یہ کہ جاوا کی اپلیکیشن پہ بات کرنے سے پہلے ہم جاوا کی اپلیکیشن کا ایک جنرل اسٹرکچر دیکھیں. یہ اسٹرکچر ذرا ہائی لیول کا ہے اور آپ کے لیے شاید ابھی تھوڑا ہیوی ہو، سمجھ میں نہ آئے. میں اس کی کچھ بیسک سی باتیں آپ کو بتاؤں گا اور پھر بتاؤں گا کہ ہم نے اس میں سے کون سی چیز فی الحال اسٹارٹ کرنی ہے. تو ویب ایپلیکیشن کے اسٹرکچر کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. ویب بیسڈ انٹرپرائز ایپلیکیشن ان جاوا، اس کا جنرلی اسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ لیئرس میں ہوتا ہے. شاید ہم نے تھوڑا سا کہیں ڈسکس کیا ہو کہ جو پروفیشنل ایپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ لیئرز میں بنائی جاتی ہیں. یہ ڈیزائن کے پوائنٹ سے بہت امپورٹنٹ بات ہے. آپ کبھی بھی سارا کوڈ کسی ایک کلاس میں نہیں کر دیتے. ہر لیئر ایک کچھ اسپیسیفک کلاسز کے اوپر ہوتی ہے جو کہ ایک خاص کام کر رہی ہوتی ہیں. جیسے کہ اگر ہم گھر میں ہمارے ایک چوکی دار ہے تو وہ گھر کی رکھوالی کے کام آتا ہے، کوئی اگر ایک کوک ہے تو وہ کوک کرنے کے کام آتا ہے. اسی طرح جو یہ لیئرز ہیں ہر لیئر کا ایک اسپیسیفک کام ہوتا ہے. آپ کا کھانا خراب ہوگا تو آپ چوکی دار کو جا کے نہیں ڈانٹیں گے بلکہ کوک سے بات کریں گے. اگر کوئی باہر سے بندہ بغیر کچھ آ جاتا ہے تو آپ کوک کو نہیں کہیں گے، چوکی دار کو کہیں گے. تو دو سیپریٹ چیزوں نے کیا کیا، آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ آپ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور چیزوں کو مینج بھی کر سکیں. تو اسی طرح سافٹ ویئر کو بھی ہم لیئرس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ہر لیئر کا ایک اسپیسیفک پرپز ہوتا ہے. تو آپ اسکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ ایک جاوا کی اپلیکیشن کا جنرل اسٹرکچر ہے. اس میں ہمارے پاس یوزر ہوتا ہے، یوزر کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے صرف اور صرف پریزنٹیشن لیئر سے. And the purpose of the presentation layer is just to present data to the user and to get data from the user. Presentation layer کوئی پروسیسنگ نہیں کرتی، صرف یوزر سے ڈیٹا لیتی ہے اور یہ یوزر کو ڈیٹا دکھاتی ہے. یہ ڈیٹا وہ لے کے آگے بھیج دیتی ہے بزنس لیئر کو. کنٹرولر لیئر سے ہوتا ہوا ڈیٹا بزنس لیئر کے پاس جاتا ہے. یہاں پہ کنٹرولر لیئر ہم نے نہیں دکھائی. بزنس لیئر ساری پروسیسنگ کرتی ہے. تو اگر آپ نے دو میٹریسز کو ملٹی پلائی کرنا ہے تو میٹریسز کا ڈیٹا جہاں سے ہم لیں گے وہ لیں گے پریزنٹیشن لیئر ہوگی، اور جہاں پہ ان کو ملٹی پلائی کر رہے ہوں گے وہ کلاسز ہماری آئیں گی بزنس لیئر کے اندر. اور یہ جو ڈیٹا لیئر ہے یہ کام آتی ہے ان اپلیکیشنز میں جن میں ہم نے ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے یا کسی پرماننٹ اسٹوریج کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے یا کسی سروس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے آپ ہاٹ میل پہ لاگ ان کرتے ہیں، جی میل پہ لاگ ان کرتے ہیں، تو وہ جو پیج آپ کے سامنے آتا ہے جہاں پہ آپ یوزر نیم یا پاسورڈ دیتے ہیں، دیٹ از یور پریزنٹیشن لیئر. جب آپ یوزر نیم اور پاسورڈ دے کے وہاں کلک کرتے ہیں تو اس کلاس کے اندر پروسیسنگ نہیں ہوتی بلکہ وہ ڈیٹا دے دیتی ہے آگے بزنس لیئر کو. بزنس لیئر وہ ڈیٹا دیتی ہے آگے ڈیٹا لیئر کو. ڈیٹا لیئر کیا کرتی ہے کہ ڈیٹا بیس سے آپ کے لاگ ان اور پاسورڈ کو ویریفائی کر کے بزنس لیئر کو دیتی ہے. بزنس لیئر بیسڈ اپون کہ آپ کی آتھینٹیکیشن ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی، پریزنٹیشن لیئر کو ڈائریکٹ کرتی ہے کہ اس نے کیا دکھانا ہے. اگر آپ کی اوتھینٹیکیشن نہیں ہوئی تو لاگ ان فیلئر آ جائے گا. اگر آپ کی اوتھینٹیکیشن ہوگی ہے تو آپ اپنے ان باکس کی طرف چلے جائیں گے. تو بزنس لیئر یہ ساری چیزیں ڈیسیژن لے کے پریزنٹیشن لیئر کو ڈائریکٹ کر دیتی ہے کہ اس نے کیا دکھانا ہے، اور پریزنٹیشن لیئر صرف یوزر کو وہ چیز دکھا دیتی ہے جو کہ بزنس لیئر نے اس کو کہا ہوتا ہے. تو جاوا کی اپلیکیشن کو یا جنرلی کسی بھی اپلیکیشن کو، یہ بات صرف جاوا کی اپلیکیشن کے لیے ٹرو نہیں ہے، اٹس ٹرو فار ایوری کائنڈ آف سافٹ ویئر. جب بھی ہم تھوڑا سا بڑے سافٹ ویئر پہ جاتے ہیں، وی آلویز ڈیوائڈ آر سافٹ ویئر انٹو لیئرس. ڈفرنٹ لیئرس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، پریزنٹیشن لیئر، بزنس لیئر اور ڈیٹا لیئر. ڈیٹا لیئر کے اندر جو کلاسز ہوتی ہیں ان کی پروگرامنگ سے تو آپ واقف بھی ہیں. جے ڈی بی سی کے اندر ہم نے ڈیٹا لیئر سے ڈیٹا نکالنا سیکھا ہوا ہے، ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا ڈالنا سیکھا ہوا ہے. تو جتنی کلاسز جو جے ڈی بی سی کو استعمال کر رہی ہوں گی وہ ہماری ڈیٹا لیئر میں ہوں گی. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہماری جو ویب ایپلیکیشن، کوئی بھی ایپلیکیشن ہے وہ ملٹیپل لیئرس میں ہوتی ہے. یہ پریزنٹیشن لیئر میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا کلیئر کروں ڈیزائن کے حوالے سے کہ پریزنٹیشن لیئر کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ویب کی پریزنٹیشن لیئر ہے. آپ کی کوئی کنسول بیسڈ ایپلیکیشن ہے تو وہ بھی اسی طرح سے ہوگی. آپ نے دو نمبر یوزر سے لے، سپوز ہم پروگرام بنانا چاہتے ہیں کہ 2 نمبر یوزر سے لیں، ان کو ایڈ کریں، ان کا ریزلٹ یوزر کو دکھائیں اور ساتھ ہی ساتھ اس ریزلٹ کو ڈیٹا بیس میں اسٹور کریں. تو یہ اس کی کلاسز جو یہ بہت سمپل سی اپلیکیشن ہے، اس کے لیے اتنا تردد کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ نے اس کو بڑے اس طرح سے ڈیوائڈ کرنا تو کیا ہوگا، وہ اسکرین یا وہ کلاس جس میں آپ یوزر سے 2 نمبر لے رہے ہوں گے اور یوزر کو واپس سم دکھا رہے ہوں گے، دیٹ ول بی یور پریزنٹیشن کلاس یا پریزنٹیشن لیئر. جہاں پہ ان دونوں نمبرس کو ہم نے ایڈ کیا، دیٹ ول بی یور بزنس لیئر. اور ساتھ ہی میں نے کہا کہ ہم ڈیٹا بیس میں بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ کلاس جو کہ ان کے ریزلٹ کو، ان دونوں نمبرس کو ڈیٹا بیس میں ڈالے گی، دیٹ ول بی ان دا ڈیٹا لیئر. تو ہوگا یہ کہ پریزنٹیشن لیئر کے تھرو ہم ڈیٹا لیں گے. وی ول پروسیس ڈیٹا ان دا بزنس لیئر.
we will add and we will also give that data to the data layer. Data layer اس کو ڈیٹا بیس میں انسرٹ کرے گی اور اس دوران ہماری بزنس لیئر جو ہے اس کا سم جو ہے وہ واپس پریزنٹیشن لیئر کو دے دے گی جو کہ یوزر کو پریزنٹ کر دے گی. تو لیئرس میں کام کرنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہر چیز کا اسپیسیفک کوڈ اسپیسیفک لیئر میں اسپیسیفک کلاسز میں چلا جاتا ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے یہ ساری چیزیں ویب ایپلیکیشن کے اندر اپلیکیبل ہیں. ہم نے ڈیٹا بیس کی لیئر بنانی ہے, ہم نے بزنس لیئر بنانی ہے اور ہم نے پریزنٹیشن لیئر بنانی ہے. تو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ 2/3 آف دا ویب ایپلیکیشن آلریڈی سیکھ چکے ہیں تو کیسے ہے؟ ڈیٹا لیئر آپ کو بنانی آتی ہے. کیا آپ کو JDBC کے تھرو ڈیٹا ایکسیس کرنا آتا ہے یا نہیں آتا؟ JDBC ہم نے کی تھی. بزنس لیئر بھی آپ کو بنانی آتی ہے. آپ کو جاوا میں کلاس لکھنی آتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں ایک اسٹوڈنٹ کلاس لکھتا ہوں یا میں ایک میٹرکس کی ملٹیپلیکیشن کلاس جاوا میں لکھ سکتا ہوں, میں بزنس لیئر کی کوئی بھی کلاس لکھ سکتا ہوں. بات آ گئی پریزنٹیشن لیئر کی. پریزنٹیشن لیئر ہمیں GUI کی حد تک آتی ہے, ہمیں کنسول کی حد تک آتی ہے. پریزنٹیشن لیئر رہ جو گئی ہے وہ ہماری ویب کی ہے. تو ہم پریزنٹیشن لیئر سیکھ لیں گے تو پیچھے یہ 2 لیئرس کی ہم نے فاؤنڈیشن آپ کے لیے بنائی ہے. اتنے سارے جو لیکچرز ہم نے اسپینڈ کیے ہیں وہ یہی فاؤنڈیشن بناتے ہوئے کیے ہیں. تو اب ہم اگر ویب کی پریزنٹیشن لیئر سیکھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہ ویب ایپلیکیشن کے اسٹیپس پورے ہو جائیں گے. تو ویب کی پریزنٹیشن لیئر کے لیے جاوا یہ پریزنٹیشن ٹیئر کے لیے یہ ویب ٹیئر کے لیے جاوا کے اندر یہ ساری چیزیں ویب ٹیئر میں آ جاتی ہیں. جاوا بہت سارے کمپوننٹس یا بہت ساری ٹیکنالوجیز دیتا ہے. تھوڑا سا ان پہ ایک بریف سا اوور ویو لیتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. جو ہماری پریزنٹیشن ٹیئر ہے یا جس کو ہم ویب کی اگر پریزنٹیشن کی بات کریں تو ویب ٹیئر بھی کہتے ہیں, اس کے اندر جاوا ہمیں ڈفرینٹ ٹائپ کی ٹیکنالوجیز دیتا ہے. ہمارے پاس جاوا سرور پیجز ہیں, ہمارے پاس جاوا سرولیٹس ہیں, ہمارے پاس جاوا سرور فیسز ہیں اور ہمارے پاس جاوا سرور پیجز اسٹینڈرڈ ٹیگ لائبریری ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں, ان دا کورس آف ٹائم آپ ساری چیزوں سے واقفیت حاصل کر لیں گے. سب سے بیس پہ ہمارے پاس ہے جاوا سرولیٹ. تو جاوا سرولیٹ وہ انٹائر API ہے جو کہ ہمیں HTTP پروٹوکول کو مینیپولیٹ کرنے کی آزادی دیتی ہے, ہمارے ویب کے اوپر پروگرامس کو رن کرتی ہے, ہماری سرور سائٹ کے پروگرامس کو رن کرتی ہے اور ریزلٹس جنریٹ کرتی ہے. یہ ساری کے سارا کام جو ہمارا سرور سائٹ پروگرامنگ میں آنا ہے یہ جاوا سرولیٹ کے تھرو ہونا ہے. جاوا سرولیٹ جو ہے وہ لکھنا کے لیے آپ کو اچھا خاصا جاوا کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے. تو کئی دفعہ ایسی سچویشن آتی ہے کہ ایک بیسک سا پروگرامر جو ہمارا ہے جو کہ فرنٹ اینڈ کو ڈیزائن کرتا ہے, ہمارے ویب پیجز کو ڈیزائن کرتا ہے, اس کو اتنی اچھی جاوا نہیں آتی ہوتی. تو اس کے لیے انہوں نے دیا ہوا ہے جاوا سرور پیجز. جاوا سرور پیجز ایک HTML ڈیولپر جس کو تھوڑی حد تک جاوا آتی ہے وہ لکھ سکتا ہے, اور وہ جاوا سرور پیجز سے ہمیں ڈیٹا جو آتا ہے وہ جاوا سرولیٹس آگے ان کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. جاوا سرور پیجز ایک طرح کا ٹیمپلیٹ اورینٹیڈ لینگویج ہے جو کہ سرولیٹ کے ٹاپ کے اوپر ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اب جاوا سرور پیجز اور جاوا سرولیٹس ایوالو ہوتے ہیں. سب سے پہلے جاوا سرولیٹس آئے, پھر دیکھا گیا کہ ایک نان جاوا پروگرامرس کے لیے دے آر بٹ ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل, تو اس کے لیے جاوا سرور پیجز بنا دیے گئے. جب ہم یہ دونوں چیزیں آپ کو دکھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر جو ہمارا اسٹرکچر ہے جس کے تھرو ہم یوزر سے ڈیٹا لیتے ہیں اور ڈیٹا پیچھے بھیجتے ہیں وہ بڑا ڈفرینٹ ہے اس اسٹرکچر سے جو کہ ہمارا GUI کے لیے. GUI میں کیا ہوتا ہے کہ آپ 2 ٹیکسٹ فیلڈ میں یوزر سے آپ نے ڈیٹا لیا, بٹن دباتے ہیں تو کیا جنریٹ ہوتا ہے, ایک ایونٹ جنریٹ ہوتا ہے اور اس ایونٹ کو ہم پیچھے جا کے پروسیس کر لیتے تھے. تو جاوا سرور فیسز ایک اٹیمپٹ ہے اس طرف کہ بالکل ویسا ہی آپ کو انٹرفیس دے دیا جائے. آپ جس طرح ایک GUI پہ اپنے کمپوننٹس رکھ سکتے ہیں, آپ ٹیکسٹ فیلڈ رکھ سکتے ہیں, بٹن رکھ سکتے ہیں, اور پھر بٹن دباتے ہیں تو ایک ایونٹ جنریٹ ہوتا ہے اور ایونٹ کا جا کے آپ ہینڈلر لکھ لیتے ہیں. تو اسی طرح سے ہم ٹیکسٹ فیلڈز اور بٹنز رکھ لیں اور بٹنز کو دبائیں گے تو ہمارے ایونٹ جنریٹ ہوں گے, ان ایونٹس کو جا کے ہم ہینڈل کر لیں گے. تو یہ ڈفرینٹ ویب کی ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں گے. وہی بات ہے کہ ہم دوبارہ سے آپ کی فاؤنڈیشن اب ویب کے لیے بنائیں گے. مے بی آپ سنیں پڑھیں کہ جی آج کل تو جاوا سرور فیسز آ گئے ہیں یا اس سے بھی اونچی کوئی چیز آ گئی ہے تو آپ یہ کیا کریں, لیکن بات یہ ہے کہ وہی اب جب بیسک آ جائے گی تو وہ اوپر والی چیز سیکھنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, وہ بہت جلدی آ جاتی ہے. تو ان ساری ویب ٹیکنالوجیز پہ ہم اپنا سٹارٹ لے چکے ہیں. نیکسٹ لیکچر سے جو ہم چیز شروع کریں گے دیٹ ول بی جاوا سرولیٹ. جاوا سرولیٹس ہم بنانے سیکھیں گے, ان سرولیٹس کو رن کرنا سیکھیں گے. ہمیں اس کے لیے کچھ سافٹ ویئرس کی ضرورت ہوگی. ہمیں ضرورت ہوگی ایک ویب سرور کی, ایک ایسے ویب سرور کی جو کہ جاوا کے سرولیٹس کو رن کر سکے. یہاں پہ جو ہم آپ کو یوز کر کے دکھائیں گے اور آپ کے ہینڈ آؤٹس میں بھی ہوگا وہ ہوگا ٹام کیٹ. ٹام کیٹ ایک اوپن سورس ویب سرور ہے, آپ اس کو فریلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جکارتا کی سائٹ سے, اپاچی کی سائٹ سے. آپ ہمارے ہینڈ آؤٹس میں اس کا URL بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں یہ سافٹ ویئر.
یا مے بی آپ کی سی ڈیز پہ یہ سافٹ ویئر آلریڈی اویلیبل ہو. ہم ٹام کیٹ کو یہاں پہ یوز کریں گے ایز اے ویب سرور, اس کی تھوڑی سی کانفیگریشن دکھائیں گے. اگر آپ ویب سے ڈاؤن لوڈ کریں تو یو کین ڈاؤن لوڈ اٹس لیٹسٹ ورژن. وی ول بی یوزنگ ورژن 5.x, ہم 5 جو ٹام کیٹ کا میجر 5th ورژن ہے اس کے کوئی آگے ورژن استعمال کرے ہوں گے, مے بی 5.5. تو آپ جو بھی لیٹسٹ ورژن ہے ڈاؤن لوڈ دیٹ ورژن, اور وہ اس کی ویسی ہی ساری چیزیں کانفیگریشن ہوں گی جیسا کہ ہم یہاں پہ آپ کو کر کے دکھا رہے ہوں گے. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم آپ کے ساتھ سرولیٹ بنائیں گے, سرولیٹ کو ڈپلوائے کریں گے, چلا کے دکھائیں گے, اینڈ وی ول کریٹ آور فرسٹ ہیلو ورلڈ ویب اپلیکیشن. تب تک کے لیے تیاری کیجیے, یہ چیزیں تھوڑا پڑھیے. اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.